آپ کے قدموں میں ڈھیر کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا پڑھے لکھے تو ہو چکے ہیں، اتنے شکشت ہیں، اتنے جانکار ہیں، لیکن وحشی اتنے ہی ہیں، درندے اتنے ہی ہیں، پاگل اتنے ہی ہیں، جنونی اتنے ہی ہیں، جذباتی اتنے ہی ہیں کہ خالص اپنے علم کے بنیاد پر آسمان سے زمین پر یہ آگ کی بارشیں برسا رہے ہیں، جس سے پتہ نہیں کتنے ممالک کو انہوں نے بہت کے جہنم خانے میں تبدیل کر دیا ہے، افغانستان کو اجاڑ دیا ہے، بوسنیا کی آبرو لوٹ لیا ہے، چیچینیا کو تہوبالا کر دیا ہے، برما کو لوٹ لیا ہے، میانمار کو ختم کر دیا ہے، اور پوری دنیا کی مظلوم معصوم انسانیت پر اتنی بمباریاں برسائی ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی ایجوکیشن کی بنیاد پر، اپنی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، کہ دنیا کے کتنے ممالک آج موت کے جہنم خانے میں بدل گئے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، اے مومنوں، تمہیں جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ تعلیم امریکہ والی نہیں، رشیا والی نہیں، اسرائیل والی نہیں، گرین لینڈ والی نہیں، ہالینڈ والی نہیں، جرمن والی نہیں، یا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک والی تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں جن لوگوں نے تعلیم حاصل کیا ہے وہ صرف اقرا والی تعلیم حاصل کیا ہے، اور میں جو تمہیں مزاج دے رہا ہوں ہیرا کے پوتر پروت سے، وہ صرف اقرا والی نہیں، کیونکہ جبریل اقرا کہہ رہے تھے تو میں نہیں پڑھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی رب کی معرفت کو شامل کیا ہے، جیسے ہی ربانیت کا وسیلہ دیا ہے تو میں پڑھنے لگا۔ کیا مطلب کہ اگر آپ کے علم میں اللہ کی معرفت شامل ہوگی اور اللہ کی ربانیت شامل ہوگی تو آپ آسمان سے زمین پر آگ کی بارش نہیں بلکہ پھول برسا رہے ہوں گے، جس سے ملک کا بھی بھلا ہوگا اور انسان و سماج کی بھی ترقی۔ کسر باقی نہ رکھا بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا، چاندنی پھیلی زمانے میں، کہ سیاہی آیت واللیل کی کاکل میں بکھری تھی، اجالا سورہ والنور کا تھا مسکرانے میں، امیر کارواں بننا تھا اس کو نوجوان ہو کر، لڑکپن جس کا گزرا بھیڑ اور بکری چرانے میں۔ حضرات، کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کو جب نبوت عطا نہیں کی گئی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے اور آپ کی رسالت کی داغ مل پڑی ہے، تو پہلا جو ایشوریہ سندیش اللہ کا میسج پیغمبر اعظم تک آیا ہے وہ کتاب اور قلم، اقرا پڑھیے۔ ابھی اس وحی ربانی کا وہ اثر ہوا کہ only under 23 years، صرف 23 سال کی مختصر سی مدت میں پیغمبر اعظم نے انٹرنیشنل گلوبلائزیشن، علمی اور ایجوکیشنل انقلاب سے پوری دنیا کو روشناس کرا دیا ہے۔ وہ مکہ اور وہ مدینہ جہاں کے بدو اور عرابی لوگ، جہاں کے الہڑ اور بدچلن لوگ اتنے انکلچرل تھے، اتنے انڈسپلینڈ تھے کہ اگر ایک انسان کی اونٹ کے ایک انسان کی گھاٹ پر اگر دوسرے قبیلے کی بکریاں چرنے آ جاتی تھی، ایک آدمی کے گھاٹ پر یا ایک قبیلے کے متعین کیے ہوئے گھاٹ پر اگر دوسرے قبیلے کا اونٹ پانی پینے آ جاتا تھا تو شمشیریں بے نیام ہو جایا کرتی تھی، اور اس وقت تک نیام میں نہیں جاتی جب تک سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کے خون سے اپنی پیاس نہیں بجھا لیا کرتی تھی۔ لیکن اس وحی ربانی کا یہ اثر ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان الہڑ، ان عرابی، ان بدو، ان الکلچرل، ان آرٹیکولیٹ مکہ والوں کو اتنا کلچرل بنا دیا ہے، اتنا مہذب بنا دیا ہے، اتنا آرٹیکولیٹ بنا دیا ہے، اتنا باوقار بنا دیا ہے، اتنا مؤدب بنا دیا ہے کہ اس میں صدیق کی صداقت بھی موجود ہے، اس میں خطاب کے بیٹے حضرت عمر کی عدالت بھی موجود ہے، اس میں بہاتے ہوئے سخاوت کا دریا حضرت عثمان ابن عفان بھی موجود ہے، اس میں شجاعت کا جھنڈا لہراتے ہوئے حیدر کرار مولا علی ابن ابی طالب داماد مصطفیٰ بھی موجود ہیں، اس میں حضرت خالد بن ولید ایسا چیف آرمی آف کمانڈر بھی موجود ہے، اس میں ابو عبیدہ ابن الجراح کی طرح آئی پی ایس بھی موجود ہے، اس میں ابو ذر غفاری کی طرح راوی حدیث بھی موجود ہے، اس میں ابن مسعود کی طرح سوشل جسٹس کا ایکسپرٹ بھی موجود ہے، اس میں حضرت عثمان کی طرح کاتب وحی بھی موجود ہے۔ یہ صرف 23 سال کا مختصر سا مدت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے
ने उस अरब वालों को इतना कल्चरल बना दिया है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में इस तरह देखी जा सकती है कि वो इस्लाम की तहरीक, वो इस्लाम की तंजीम, वो इस्लाम का मिशन, वो इस्लाम का विजन मदीने की एक छोटी सी बस्ती से बादल की तरह उठा है और पूरी दुनिया के आसमान पर इस कदर छा गया है, ऐसा छाया है कि दर्रे दानियाल से लेकर कोहे अलबरस की बुलंदियों तक और कोहे अलबरस की बुलंदियों से लेकर मिस्र के अकनाफ अतराफ तक और मिस्र के अकनाफ अतराफ से लेकर यूरोप के मज़ाफात तक जहां भी इस बादल से बारिशें बरसी हैं वहां इस्लाम की फैसले लहलहानी है, वहां रिसालत की गीत गाई गई है, वहां तौहीद का नगमा गाया गया है, वहां इंसाफ की बुनियाद डाली गई है, वहां न्याय का पाठ पढ़ाया गया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इस वही का वो असर हुआ है और इतना मुहज्जब सबको बनाया कि आज भी एक शायर इस अंदाज में तमन्ना करता है कि इल्म के साथ अमल की भी दे कुव्वत या रब और हर तौफीक मुशक्कत से भी हिस्सा दे दे। फिर हो फारान की चोटी से सदा कोई बुलंद, फिर से आवाज़े मोहम्मद को उभारा दे दे कि जो तेरे कौल की तकदीस से करते हैं गुरेज, खाक करते उन्हें मिट्टी के बराबर करते और कुव्वत इश्क से हर बस्त को बारा करते, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला। सुभान अल्लाह, बहुत को माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक आज तुम उसी नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हो, उनकी आन पर, उनकी बान पर, उनकी शान पर, उनकी शौकत पर, उनकी मिसाल पर, उनके कमाल पर, उनके जलाल पर, उनके जमाल पर अपने रगों में बहते हुए